السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عجیب و غریب ماحول ہے، عجیب و غریب خبریں ہیں۔ میرے وطن پاکستان کے خلاف بہت سارے لوگ اس وقت سازشیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف لیکن کارروائی چونکہ نہیں ہو رہی، یہ ہے پریشان کن بات۔ ایک تو ویسے ہی معیشت بحالی کا شکار ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ کراچی میں بجلی کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، کوئی پوچھ نہیں رہا، نہ یہاں کے نمائندے پوچھ رہے ہیں، نہ وفاق کا تو بلکہ وزیر اعظم صاحب خوش ہیں کہ الیکٹرک کی کارکردگی سے۔ ہم نے تو کہا تھا پنجاب دے دیں کہ الیکٹرک کو لگ پتہ جائے گا، اور جس طرح آج آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب، جنہوں نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ کر چکا، جبکہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کیا۔ اب وزیر دفاع کچھ کہہ رہے ہیں، آرمی چیف صاحب کچھ فرما رہے ہیں، یعنی کہ کم از کم وزیر دفاع بھی پکڑ لیں، سرزنش کر دیں، نہیں ہوا۔ وزیر دفاع صاحب ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں کل، انہوں نے یہ کہا کہ جناب کوئی بھی فوجی پابند نہیں ہے کہ غیر قانونی احکامات کو مانے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی غلط حکم دے تو فوجی اس غیر قانونی حکم کو ماننے سے انکار کرتے۔ اب یہ فوج میں بغاوت کرانے یا اکسانے کے لیے بیان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی؟ وزیر دفاع ہوں گے بھائی، وزیر دفاع ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ فوج میں بغاوت کرا دیں، آپ اکسانے لگ جائیں ٹی وی پر بیٹھ کر۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر پروگرام میں کہا ہے، وزیر دفاع ہیں یہ صاحب ہمارے، اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم 71 بھی ہار گئے، ہم کارگل بھی ہار گئے، ہم 65 بھی ہار گئے، فلاں بھی۔ یہ سب فوج کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، تسلیل کرنے کے لیے شخص نے کہا تھا، اور آج وزیر دفاع بن گیا دوبارہ، اور وزیر دفاع بننے کے باوجود یہ اس طرح کے بیانات دے رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اس کے خلاف تو اب تک پتہ نہیں کتنے مقدمات ہو جانے چاہیے، اگر اس خدا نخواستہ اس کا تعلق کراچی سے ہوتا تو اب تک تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا، صرف مقدمات نہیں ہوتے، بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن عجیب و غریب کہانی چل رہی ہیں، اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، اس آدمی کو یہ بدنام کر رہا ہے، میرے وطن کو، میری پاک فوج کو۔ اچھا پھر میں آ رہا ہوں اس طرف، پھر دوسری طرف آ جائیں ہم۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز جو خواتین مارچ ہوا، یہ اور میری کیا تھا، میرا جسم میری مرضی والی خواتین کا جو مارچ ہوا، اس میں پاکستان کے خلاف نعرے، فوج کے خلاف نعرے، فوج کے خلاف نعرے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں، بھائی میرا جسم میری مرضی، ہم آزادی چاہتی ہیں خواتین، ابے حقوق چاہتی ہیں بھائی آپ، تو یہ فوج کے کیا تعلق ان چیزوں سے؟ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نعرے لگائے ہیں، مقدمہ ان کے خلاف ریاست کو درج کرنا چاہیے، پکڑا جانا چاہیے، لیکن ہاں اگر معافی مانگ لیں، یہ خواجہ آصف ہو، یہ خواتین ہو جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں سر عام، اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو ان کے خلاف مبینہ ویڈیو، تو اس کے خلاف اگر یہ معافی مانگ لیں تو ٹھیک ہے، معاف کر دیں، ایک چانس ضرور دیں ان کو۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے، جس طرح خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا، وہ تو بار بار وطن کے خلاف، فوج کو ہار گئی، فوج فلاں ہو گیا، یہ سارے روزانہ کی بات۔ پھر اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کیا کچھ نہیں کہا فوج کو انہوں نے، ان کے خلاف پہلے بھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوا، نہ سرزنش کی جاتی، نہ ان کو روکا جاتا ہے کہ کیا کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ پھر اسی خبر سے ملتی جلتی خبر، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جو تقریر پر لائیو یا گفتگو جو کرتے ہیں ٹی وی پر آ کر، اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، پیمرا نے پابندی عائد کر دی جس طرح، تو اس پابندی کو انہوں نے چیلنج کیا، اور 2 ہی دن میں وہ پابندی ختم ہو گئی، معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے وہ حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہی پیمرا نے پابندی لگائی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا، یعنی اور 13 تاریخ کو لارجر بینچ بنا دیا ہے، وہ سنے گا بھی، اس کو پابندی ختم ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2015 میں پابندی لگائی تھی الطاف حسین صاحب پر، ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کے جو لیڈر، اور وہ پابندی چیلنج کرنے کے لیے الطاف حسین صاحب 7 سال سے مسلسل عدالتوں کے ان کے لوگ جو ہے دھکے کھا رہے ہیں، وکلا دھکے کھا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دے کر اتنا آگے بڑھا دیا گیا، 7 سال گزر گئے، یہاں 7 دن نہیں گزرے، 2 دن میں یوں عدالت میں وہ آئے اور فوراً جناب معطل کر دیا یہ حکم نامہ، پابندی ختم۔ وہی باتیں انہوں نے کی، بلکہ عمران خان صاحب نے جس طرح کی باتیں کی انہوں نے تو وہ کی بھی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یا ان کے بدترین مخالف آفاق احمد صاحب ہوں، یا دیگر لوگ ہوں، یا پنجاب کے صحافی ہوں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی باتیں عمران خان نے کی ہیں وہ تو 100 قدم آگے جا کی ہیں الطاف حسین صاحب سے۔ اور پھر یہ حکم نامہ معطل ایسے ہو گیا کہ صرف وکیل نے جا کے کیس عدالت میں کیا ہے، پٹیشن دائر کی ہے، درخواست جا کے دائر کی ہے، ایسا نہیں ہو کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے ٹی وی پر آ کر یا تحریری طور پر، نہیں، الطاف حسین صاحب تو مسلسل معافی مانگ رہے ہیں جب سے اس کی قوم نے کہا۔ دیکھیے الطاف حسین صاحب نے جب یہ کہا ہم سب نے مخالفت کی، لیکن جب ان کی قوم کے کہنے پر الطاف حسین صاحب نے معافی مانگ لی تو معاف کیا جانا چاہیے تھا ان کو۔ پھر انہوں نے اس کا ظاہر معافی کے لیے کیا ہوتا ہے،
عدالت کا رجوع کرتے، عدالت سن نہیں رہی مقدمات، پھر لوگ کہتے ہیں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب سے۔ ارے بھائی میں دو نظام، دو پاکستان، دو رویوں کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان بھی ایک ہے، قانون بھی یہاں ایک ہے، نظام دو ہیں، رویے دو ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات آپ نے کر دی۔ عمران خان کے لیے لاہور ہی ہائی کورٹ 2 دن میں ریلیف دے رہی ہے کہ کوئی پابندی نہیں، اظہار رائے کا سب کو حق ہے، جو مرضی بولتے رہیں آپ۔ خواجہ اظہار ٹی وی پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، میرے وطن کے خلاف بول رہے ہیں، میری فوج کے خلاف بول رہے ہیں، نہ اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے نہ اس پر پابندی لگتی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہا اس پر معافی مانگ چکے، وہ بار بار مانگ رہے ہیں، عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ان کے لوگوں نے، ان کے چاہنے والوں، کراچی میں کر دی، سننے کو تیار نہیں جج، تاریخ پہ تاریخ دے کے آگے بڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے بھائی؟ ایک شخص سے غلطی ہوئی وہ مان رہا ہے، دوسرے غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہے اور مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پابندی بھی نہیں لگ رہی، کیس بھی درج نہیں ہو رہا۔ پھر ڈومیسائل کا فرق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اعجاز سید نے، بڑے معروف صحافی ہیں جیو کے، انہوں نے صحیح کہا، اس نے کہا جی ہمیں کیونکہ ہمارا شناختی کارڈ پنجاب کا ہے تو ہمیں یہ سہولت رہتی ہے، ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جو لفظ استعمال کیا کہ ہمیں یہ سہولت بھی ہے، اور اس شناختی کارڈ کی وجہ سے ہم جو چاہے کریں، ہم سے وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو کراچی والوں سے کرتے ہیں۔ عمران خان کو دیکھ لیں، پکڑنے کے لیے گئی تھی نا پولیس گھر پر، ایس ایس پی گئے تھے خود، ایس ایس پی صاحب باہر کہہ رہے ہیں مجھے دھکے دیے گئے، میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ کراچی میں ایسا سوچ سکتا ہے کوئی ایک آدمی؟ کراچی میں کتنے لوگ ایم کیو کے پکڑے گئے، میں ایم کیو کارکن نہیں ہوں، صحافی ہوں، لیکن جو ہوا یہاں پر دل دکھتا ہے کہ کوئی نوجوان گھر پہ نہ ملے، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کے بچے کسی نہ کسی کو لے کر ضرور جائیں گے، اور 90 دن کے لیے، اور پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے جس طرح کپڑا ڈال کر منہ پہ کالا اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کراچی میں، وہ پنجاب میں نہیں ہوتا، عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان نے تو تماشا بنا دیا پولیس کو، وہاں پر ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، گھر بیٹھے ضمانتیں ہو رہی ہیں، کوئی پکڑ نہیں رہا اس کو۔ تو یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے، یہ تعصب ختم ہونا چاہیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کے یہ تعصب ختم ہو، وہ کہہ رہے ہیں جناب اس سے تعصب بڑھ رہا ہے، خدا کے لیے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے، سب کے لیے ایک قانون ہے تو پھر ایک ہی جیسا سلوک بھی ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو۔ وہ ٹھیک ہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس وقت بالکل ظاہر مائنس کر چکے ہیں، وہ تو بات تک کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ میں نے کہا آفاق احمد صاحب نے جو بدترین مخالف، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے اس سے بہت آگے جا کے، نواز شریف صاحب نے اس سے بہت آگے جا کے، الطاف حسین سے، مریم نواز نے بہت آگے جا کے پاکستان فوج کو برا بھلا کہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف بھی مقدمات کر لیں یا ان کے خلاف بھی کارروائی کر لیں، ورنہ ان کو بھی معافی دیں آپ، لیکن ان کے اپنے لوگ نہیں بول رہے۔ حالانکہ وہ بھی جواز تو پیش کر سکتے تھے نا کہ یار یہ تو دیکھیں، ہم نے اگر اپنے بانی قائد کو مائنس کیا تو اس کی وجہ یہ تھی، یہ بولا تھا انہوں نے، لیکن اب تو ان سے زیادہ فلاں 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 شخص بول رہا ہے کھڑا ہو کر، تو اس پر کیوں پابندی نہیں لگا رہے آپ؟ اگر اس پہ نہیں لگا رہے تو اس پہ بھی ہٹا دیں، لیکن یہ کہیں گے نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھیے، اور خبریں آپ کے سامنے میں لے کر آتا ہوں، جو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، عورت مارچ میں نعرے لگتے رہے، یہ ہم سب نے دیکھ لیا، سن لیا۔ اچھا، عمران خان صاحب کی اسٹوری میں سنا چکا آپ کو۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اہم بیان دیا، کہنے جی IMF پروگرام کے باوجود نواز شریف نے گیس بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں۔ اچھا جی، آپ کے والد صاحب نے نہیں بڑھائی تھیں تو یہ بھی تو آپ ہی کی حکومت ہے، آپ کے چچا تو ہیں اس وقت وزیر اعظم، آپ بھول جاتی ہیں کیا؟ انہوں نے کیوں بڑھا دی پھر؟ یہ نواز شریف صاحب کے سمندھی تو ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے ساتھ مریم بی بی کی چھوٹی بہن کی شادی ہوئی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اسی کوالیفیکیشن کی وجہ سے، اسی خوبی کی وجہ سے تو وزیر خزانہ ہیں وہ، ورنہ کیا ان کے اندر قابلیت ہے؟ لیکن وہ جس طرح پاکستان کو ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے۔ اچھا، یہ دیکھیے آپ کے ایک تصویر گزری نظر سے، جس میں ہمارے یہاں سے، جب بھیک کا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں، جب یہاں سے امداد لینے جاتے ہیں تو 30 40 لوگوں کا قافلہ جاتا ہے جہازوں میں بھر کر، اور جس ملک میں جاتے ہیں، یورپی ملک گئے اور وہاں جا کے قرضہ لیا، امداد لی، اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم سائیکل پر اپنے دفتر جاتا ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، جدید ملک ہے، پیسے والا، معیشت مضبوط ہے، ہمارے ملک کو انہوں نے امداد دی، لے کر آ گئے۔
دوسری تصویر ساتھ لگائی ہوئی کسی نے کہ جی جو امداد وہاں سے لے کر آ رہے ہیں ملکوں سے، دوسرے ملکوں سے مانگ کر، وہ 30-40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں لشکر کے ساتھ اپنے آفس بھی جاتے ہیں، گھر سے نکلتے بھی ہیں، مختلف کاموں پہ جانا ہوتا ہے، کسی جگہ افطار کرنے جانا، 30-40 50 گاڑیوں کے قافلے میں وہ جاتے ہیں، جو امداد لیتے ہیں دوسروں سے، لے کر آتے ہیں دوسروں سے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ملک چل رہا ہے، اور جس سے لے کر آ رہے ہیں، جو دینے والے ہیں، وہ سائیکل پہ گھوم رہے ہیں سکون سے۔ ان کے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم شاہی لشکر پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں، بینٹلے گاڑی 40 کروڑ کی استعمال کی جاتی ہے، ہمارے پاس اور آپ کے پاس آٹا، چینی، دال نہیں ہے، چینی پھر بڑھا دی ہے، آٹا ناپید نظر آتا ہے، بجلی قیمتیں پورے پاکستان سب سے زیادہ کراچی میں، آٹے کی قیمت پورے پاکستان سب سے زیادہ کراچی میں، دودھ کی قیمتیں سب سے زیادہ مہنگا دودھ کراچی میں، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی، پورے پاکستان کو پالنے والا شہر کراچی، ظلم سب سے زیادہ کس کے ساتھ؟ کراچی کے ساتھ۔ اظہار رائے کی آزادی سب سے زیادہ کہاں ہے؟ پنجاب میں، وہاں کے صحافی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر ضرور آپ کو، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے بھائی، پاکستان کو لے جانا کیا چاہتا۔ اچھا، آخری خبر جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر اور گزری سوشل میڈیا میرے سامنے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نثار پنور صاحب، سابق وزیر بھی ہیں، انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اب امتحان ہوگا ان قوتوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان قوتوں نے کہا ہے کہ جناب انصاف سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، اور سب کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ خان صاحب پر پابندی لگی، ہٹ گئی، ان کو بھی مل گئی آزادی۔ نثار پنور صاحب نے ایکٹیویٹی اگر شروع کی ہے، رشید بھیا نے ان کے ساتھ ایکٹیویٹی حیدرآباد والے نے شروع کر دی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ظاہر ملنا جلنا کوئی وطن کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی، یہ تو پہلے بھی ان پہ یہ بات غلط ثابت ہوئی، اس سے کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے۔ تو اب نیوٹرلز کا امتحان ہے، کیونکہ شکایات ان کی جب ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہیں تو شکایات کرنے والے تو کریں گے، مقبریاں کرنے والے تو کریں گے۔ اب نیوٹرلز دیکھتے ہیں کہ ان کو ایکٹیویٹی کرنے دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ اور پروگرام کے آخر میں پھر بھول گیا تھا، 18 مارچ کو یوم تاسیس کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں کہاں پروگرام ہے، بڑا پروگرام کہاں پر ہے، کس طرح پاکستان اور متحدہ بنائے گی، اس پر انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ملک میں میرے جو کچھ ہو رہا ہے، دعا کیجیے اس کے لیے کہ بہتر فیصلے ہوں۔ پاکستان کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو بس تمام لیڈران کو ایک پیج پر لائیں، جس نے جو کچھ کہا ہے معاف کر کے ان کو آگے بڑھا جائے، ان کی قوت کو، طاقت کو میرے وطن کے لیے استعمال کیجیے، آگے لے کر چلیے پاکستان کو۔ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان پھلے پھولے گا، تو اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ اپنا اور اپنے کرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت، مولانا کے بعد۔